بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آزادی کی اقسام، آزادی کا تعارف، اس کی تعریفیں اور اس کی مختلف اقسام ڈسکس کی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آزادی کے تحفظات کے بارے میں ہے۔ آزادی کے تحفظات سے مراد کہ وہ کون سی سیکیورٹیز ہیں، سیف گارڈز ہیں جن کی وجہ سے آزادی کو تحفظ ملتا ہے۔ تو طالبات، آزادی جو ہے انسان نے بڑی لمبی جدوجہد کے بعد حاصل کی۔ آزادی کسی ایک دن کا، کسی ایک وقت کا جو ہے وہ ثمر نہیں ہے۔ بہت لمبے عرصے تک انسان نے جدوجہد کی، قدیم سے لے کر آج کا جو جدید دور ہے اس میں انسان نے بے شمار جنگیں لڑی، بے شمار جو ہے جدوجہد کی، تو ان قربانیوں کے بعد جا کے انسان کو آزادی ملی ہے۔ تو ان آزادی کے وہ جو حصول ہے انسان کا، وہ جو ثمر ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ تو وہ چیزیں جو آزادی کو مزید محفوظ کرتی ہیں، تحفظ دیتی ہیں، آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں جو آزادی کو تحفظ دینے میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی چیز ہے جمہوریت۔ جمہوریت چونکہ عوامی حکومت ہے، عوام کے لیے ہوتی ہے، عوام کی مرضی سے آتی ہے، عوام کے نمائندے عوام کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی آزادی کے تحفظ کے لیے بہت زیادہ جو شرط اول کی حیثیت رکھتی ہے وہ ڈیموکریسی ہے۔ جمہوریت کا دوسرا نام سیاسی آزادی ہے۔ اگر افراد کو ان کے سیاسی حقوق دیے گئے ہوں، سیاسی آزادی ملی ہوئی ہو، سیاسی تحفظ ہو، اور جو نظام حکومت چل رہا ہو وہ عوام کے اپنے ووٹ سے منتخب شدہ لوگ ہوں اور عوام کے سامنے جواب دہ ہوں، تو وہ کسی بھی صورت عوام کی آزادیوں کو ختم نہیں کرتے۔ ایسی حکومتیں جو عوامی نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہیں وہ عوام کی خواہشات اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے قوانین بناتی ہیں۔ اس کی کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں تو وہ حکومتیں جو امریت کی بنیاد پر آتی ہیں، جو جابرانہ طریقے سے آتی ہیں، وہ آزادیوں پر کبھی بھی پہرا نہیں دے سکتی ہیں۔ وہ آزادیوں کو ختم کرتی ہیں اور ملک کے اندر خوف و ہراس پیدا کرتی ہیں۔ اگلی چیز ہے جی بنیادی حقوق، قانون کی حکمرانی۔ تو قانون کی حکمرانی سے مراد یہ ہے کہ ریاست کے اندر موجود تمام افراد یکساں ہوں۔ قانون کی نظر میں تمام طبقات، تمام ادارے، تمام لوگ ایک سے ہوں۔ قانون کی نظر میں اگر کسی کو سزا دینی ہے تو وہ بھی سب کے لیے یکساں ہو۔ اگر کوئی قانون شکنی کرتا ہے تو اس کے لیے جرم امیر اور غریب کا ایک سا ہو، تو اس جرم کی سزا بھی ایک سی ہی ہونی چاہیے۔ کسی بھی قانونی جواز کے بغیر ریاست کے اندر کسی فرد کو گرفتار نہ کیا جائے اور سزا صرف قانون شکنی کی صورت میں دی جائے، کسی اور وجہ سے فرد کو سزا نہ دی جائے، اور یہ کہ سارے ملک میں ایک سا ہی قانون نافذ کیا جائے اور ایک ہی طریقے سے اسے نافذ کیا جائے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی بنیادی حقوق۔ تو وہ ریاستیں جہاں پر عوامی حکومت قائم ہوتی ہے، جمہوری حکومتیں قائم ہوتی ہیں، وہاں پر عوام کو وسیع پیمانے پر بنیادی حقوق کا تحفظ دیا جاتا ہے۔ وہ حقوق جو سیاسی نوعیت کے ہیں، معاشی نوعیت کے ہیں، مذہبی حقوق ہیں، ان تمام حقوق کو ریاست کا جو آئین ہے، جو قانون ہے، وہ تحفظ دیتا ہے۔ جب ریاست کے آئین کے اندر بنیادی حقوق کو شامل کیا جاتا ہے تو ریاست کی عدالتیں، اعلیٰ عدالتیں جو ہیں، ان بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہیں، ان کی پاسداری کرتی ہیں۔ اگلی چیز ہے جی آزاد عدلیہ۔ آزاد عدلیہ سے مراد یہ ہے کہ ملک کا جو اعلیٰ عدالت ہے وہ اگر آزاد ہے، خود مختار ہے، فیصلے کرنے میں اسے مکمل طور پر آزادی ہے، اس کے اوپر کسی بھی قسم کا انتظامی بوجھ نہ ہو، وہ انتظامیہ سے علیحدہ ہو، اور ججوں کی معقول تنخواہ ہو، میرٹ پر ان کی بھرتی کی جائے، ترقی کے مناسب اقدامات ہوں، ملازمت کا مکمل طور پر تحفظ ہو، کسی بھی قسم کا معاشی یا نفسیاتی بوجھ اگر ریاست کے جو ججز ہیں ان کے اوپر نہ ہو تو عوام کی آزادیوں کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک میں عوام کے بنیادی حقوق کو تحفظ دینے میں عدلیہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی آپ کی معاشی مساوات۔ معاشی مساوات سے مراد یہ ہے، اور آزادی کی یہ انتہائی اہم شرط ہے کہ جو مساوات ہے معیشت کی وہ ہو۔
معیشت کا جو دارومدار ہے وہ چند ہاتھوں میں، چند خاندانوں میں نہ ہو، بلکہ جو معیشت ہے وہ سرکولیٹ ہوتی رہے، دولت جو ہے وہ لوگوں کے درمیان تقسیم ہو، مختلف طبقات یا طبقاتی کشمکش جو ہے وہ ختم ہو جائے، امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جائے۔ غربت چونکہ ایک بہت بڑی لعنت ہے جو فرد سے سوچنے سمجھنے کی اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ چھین لیتی ہے، اس کے عزت نفس کو چھین لیتی ہے۔ غریب آدمی نہ تو صحیح سے ووٹ کا استعمال کر سکتا ہے، نہ ملکی معاملات میں دلچسپی لیتا ہے، نہ ہی اسے اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ عدالتوں کے ذریعے اپنے حقوق کا تحفظ کرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر ایسا منصفانہ معاشی نظام موجود ہو جو دولت کو زیادہ سے زیادہ گردش میں رکھے، دولت کو ایک ہی جگہ پر اکٹھے نہ ہونے دے۔ عزیز طالبات، اس کے بعد ہے جی آپ کا میڈیا، آپ کی پریس، آپ کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا مکمل طور پر آزاد ہو۔ عوام کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کی جو پریس ہے وہ مکمل طور پر آزاد ہو، نہ صرف آزاد ہو بلکہ غیر جانبدار ہو۔ ذرائع ابلاغ میں ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، وہ آزاد اور خود مختار ہوں، غیر جانبدار ہوں، ان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی سیاسی دباؤ نہ ہو، اور یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ حکمران چاہے جتنا بھی جابر ہو، ظالم ہو، حکمران کو اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم نے اقدار اعلیٰ میں پڑھا کہ جو قانونی اقدار اعلیٰ ہے یا آئینی اقدار اعلیٰ ہے اسے سیاسی اقدار اعلیٰ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، ذرائع ابلاغ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، چونکہ میڈیا جو ہے وہ لمحہ بلمحہ عوام کو بدلتے حالات، گزرتے حالات کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے عوام کے حقوق جو ہیں وہ ان کو تحفظ حاصل رہتا ہے، عوام اپنے حقوق کے بارے میں بیدار رہتے ہیں۔ اگلی چیز ہے جی آپ کی لوکل باڈیز، انسٹیٹیوشنز، مقامی حکومت کے خود اختیاری کے ادارے۔ اگر مقامی حکومت کی خود اختیاری کے ادارے ملک کے اندر موجود ہوں اور عوام کو حکومت کے معاملات جو ہیں اس میں شرکت کرنے کی زیادہ سے زیادہ مواقع میسر ہوں اور آزادی ہو، اور حکومت جو ہے اس میں دلچسپی لے، تو اس طرح حکومت کی کارکردگی میں بھی بہتری آتی ہے اور لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ احسن طریقے سے سر انجام پاتے ہیں۔ عزیز طالبات، جہاں پر بھی اختیارات ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف جاتے ہیں، لامرکزیت کی طرف جاتے ہیں، جب اختیارات کو اوپر سے نچلی سطح پر تقسیم کیا جاتا ہے تو عوام کی آزادیوں کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ مقامی طور پر مقامی نوعیت کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بہتر طور پر احسن طریقے سے حل کیے جاتے ہیں۔ اختیارات کی تقسیم سے عوام کی جو آزادی ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی پروانہ حبس بیجا۔ یہ بلا شبہ ایک قانونی دفعہ ہے جس کی روح سے اگر کوئی شخص ناجائز طور پر، اگر کسی شخص کو ناجائز طور پر زیر حراست رکھا گیا ہو تو اس متاثرہ شخص کے ورثاء عدالت سے رجوع کرتے ہیں اور درخواست دائر کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو ناجائز طور پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ اگر عدالت کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ متعلقہ شخص کو ناجائز طور پر زیر حراست رکھا گیا ہے تو وہ عدالت جو ہے وہ پولیس کو یا سیکیورٹی ایجنسیز کو اس کی بازیابی کا حکم دیتی ہے، اس کی رہائی کا حکم جاری کرتی ہے۔ اس سے فرد کی جو شخصی آزادی ہے اس کو مکمل طور پر تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور اس سے بددیانت جو انتظامیہ ہے اس کے خلاف عوام کے پاس یہ ایک بہت مضبوط دفاع ہے۔ اس کے بعد ہے جی علیحدگی اختیارات۔ علیحدگی اختیارات سے مراد یہ ہے، علیحدگی اختیارات جو ہے اس کا تصور مونٹیسکو نے اپنی کتاب سیپریشن آف پاور میں دیا۔ فرانسیسی مفکر ہیں مونٹیسکو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اختیارات کو تقسیم کر دیا جائے، اختیارات کو یا مقننہ انتظامیہ عدلیہ جو ہے اس کے اختیارات کو تقسیم کر دیا جائے اور اختیارات جو ہے وہ مرکزیت کا شکار نہ ہوں تو اس سے بھی لوگوں کی آزادیوں کو تحفظ حاصل رہتا ہے۔ اگر مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ تینوں اداروں کے اختیارات ایک جماعت، ایک رکن یا ایک کابینہ کے پاس موجود ہوں تو ان کی ڈکٹیٹرشپ کا خطرہ رہتا ہے۔ تو اگر علیحدگی اختیارات ہوگی، تینوں ادارے اپنے حدود اور اپنے کام کے لحاظ سے مکمل طور پر تقسیم اختیارات یا توازن کے ساتھ نظام چل رہا ہو تو اس سے بھی لوگوں کی جو شخصی آزادیاں ہیں وہ متاثر نہیں ہوتی ہیں، اسے تحفظ ملتا ہے۔ عزیز طالبات، اندر ایک پوائنٹ ہے جرت مند عوام۔ باشعور اور جرت مند عوام
کبھی بھی اپنے حقوق ختم نہیں ہونے دیتے۔ وہ لوگ جنہیں آزادی کی قدر ہوتی ہے اور آزادی کو کس طرح سے برقرار رکھنا ہے اس چیز کا انہیں شعور حاصل ہوتا ہے۔ جیسے جے ایس مل کہتے ہیں کہ عوام کی آزادی کے تحفظ کی بہترین صورت یہ ہے کہ عوام اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے خود اٹھ کھڑی ہو۔ اگر عوام کو اپنے حقوق کا پتہ ہو، اپنی آزادیوں کا پتہ ہو، یا کسی بھی ملک میں عوام کی آزادی کا تحفظ دستوری ضمانت، آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی کے باوجود بھی تب تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک عوام خود باشعور نہ ہو اور یا انہیں اپنے حقوق کا علم نہ ہو۔ اگر عوام جرأت مند ہو، باشعور ہوں اور وہ ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہوں تو ان کی آزادیوں سے ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اپنے حقوق سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی باشعور اور جرأت مند شہری جو ہیں دنیا میں آمریت کے راستے میں ہمیشہ سے دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ عزیز طالبات، آخری پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے۔ بلا شبہ ہم نے جتنے بھی اوپر پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں ان تمام پوائنٹس کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ تعلیم ہے۔ اگر آپ تعلیم کے زیور سے بہرور ہیں، اگر آپ شعور رکھتے ہیں، آپ کو علم یا تعلیم نے اتنا نالج دیا ہوا ہو کہ آپ اپنی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں، کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو وہ یقیناً صرف تعلیم سے ہی ممکن ہے۔ تعلیم جس بھی نوعیت کی ہو، جس بھی لیول کی ہو، اگر وہ افراد کے اندر شعور پیدا نہیں کرتی، اگر وہ سٹینڈرڈ سٹیزن پیدا نہیں کرتی تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایجوکیشن جو ہے وہ بھی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے اندر وہ جرأت، شعور اور آگاہی کے جذبات جو ہیں وہ پیدا کر سکے۔ تو یہ سارے اوورآل جو پوائنٹس ہیں وہ افراد کی آزادیوں کو تحفظ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو طالبات، یہ جو آپ کے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ آزادی کے تحفظات کے بارے میں ہے۔ اہم ٹاپک ہے، یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اکثر یہ سوال جو ہے وہ جو بی اے کا پارٹ 1 کا ایگزام ہے اس میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، تو یہ اپنی نوعیت کا اہمیت کا حامل کویسچن ہے۔ اب تک کے لیے آج کا جو لیکچر ہے وہ یہیں تک تھا۔ کل انشاءاللہ نئے ٹاپک اور نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔